حسین کا قافلہ شام غریبہ میں پہنچا، یزید کے دربار میں پہنچا، اور ان سب مشکلات سے پار ہوتا ہوا امام علی مقام کا قافلہ، جو چند بیویاں بچی تھیں، جو بیمار سجاد بچے تھے، وہ واپس مدینہ المنورہ میں تشریف لے کر آتے ہیں، آقا کے روضے پر تشریف لے کر آتے ہیں، آقا کے شہر میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ جب جناب سیدہ زینب کی سواری مدینہ المنورہ میں پہنچی، جب حضرت رباب کی سواری مدینہ المنورہ میں پہنچی، حضرت بیمار سجاد کی سواری جب مدینہ المنورہ میں پہنچی، حضرت زینب نے جب مدینہ المنورہ کی وہ گلیوں کو دیکھا، حضرت زینب نے جب مدینہ کی گلیوں کو دیکھا، مدینہ کی گلیوں کو دیکھ کر امام علی مقام کی یاد آ گئی، حضرت زینب کو امام حسین کی یاد آ گئی، نانا جان کے روضہ اقدس کو دیکھ کر امام علی مقام کی یاد آ گئی، حضرت معصوم علی اصغر کی یاد آ گئی، حضرت نوجوان علی اکبر کی یاد آ گئی، حضرت زینب کو وہ منظر یاد آ گیا کہ جب کربلا میں جا رہے تھے، جب مدینہ سے کربلا کی جانب کو جانے کا سفر کیا تھا، تو ہمارے ساتھ ان گلیوں سے جانے میں ہمارے ساتھ امام علی مقام بھی ہمارے ساتھ تھے، حضرت علی اکبر بھی ہمارے ساتھ تھے، حضرت علی اصغر بھی ہمارے ساتھ تھے، اور حضرت عباس بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج ہم واپس آئے ہیں، آج ہم مدینہ میں دوبارہ واپس آئے ہیں، آج ہم مدینہ کی گلیوں میں دوبارہ واپس آئے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ نہ علی اکبر ہیں، نہ علی اصغر ہیں، نہ حضرت امام حسین ہیں، نہ عباس علمبردار ہیں، ہم 72 لوگوں کو وہاں چھوڑ کر چلے آئے ہیں، 72 لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہمارے قافلے سے 72 لوگ جدا ہو چکے ہیں۔ اس لمحات میں حضرت زینب کو یہی باتیں یادیں آ رہی تھیں، یہی باتیں یاد آ رہی تھیں، اور حضرت زینب نے جب نانا جان کے مزار اقدس کو دیکھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کو دیکھا، تو پکار کر کہتی ہیں، اے نانا جان، آپ کی یہ نواسی لٹ کر آ گئی ہے، اے نانا جان، آپ کی نواسی کا گھر لٹ چکا ہے، اے نانا جان، آپ کی اس نواسی کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اے نانا جان، آپ کی نواسی کی گود خالی ہو چکی ہے، آپ کا وہ حسین جس کو دیکھ کر آپ سکون پاتے تھے، اے نانا جان، کربلا کے میدان میں وہ حسین سکون میں نہیں تھا، اے نانا جان، جس حسین کو دیکھ کر آپ قرار پاتے تھے، وہ حسین کربلا کے میدان میں قرار میں نہیں تھا، اے نانا جان، جو آپ کی پشت پر بیٹھ جایا کرتا تھا تو آپ سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے، اے نانا جان، ظالموں نے اس کی پشت پر گھوڑوں کو دوڑایا، اے نانا جان، جو آپ کی زلفوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتا تھا، اے نانا جان، ظالموں نے اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، نانا جان، اس کے ہاتھوں کو الگ کر دیا، نانا جان، جس گلے کو آپ بڑی حسرتوں سے چوما کرتے تھے، بڑی تمناؤں سے چوما کرتے تھے، نانا جان، اس گلے پر ظالموں نے خنجر کو چلایا، ظالموں نے خنجر کو چلایا، اے نانا جان، وہ نوجوان علی اکبر جو آپ کی طرح دکھتا تھا، جو آپ کی طرح چہرے میں تھا، اے نانا جان، وہ میرا بھتیجا نوجوان علی اکبر جب وہ کربلا کے میدان میں پہنچا، نانا جان، ظالموں نے اسے قتل کر دیا، نانا جان، ظالموں نے اسے شہید کر دیا، نانا جان، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس کی لاش پر گھوڑوں کو بھگایا گیا، اس کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندی گئی، نانا جان، میرا ایک بھتیجا اور تھا جن کا نام حضرت قاسم، حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم تھے، اے نانا جان، ان کی جوانی کو بھی پامال کر دیا گیا، نانا جان، آپ کی یہ نواسی کربلا سے واپس آئی ہے، جب کربلا میں گئی تھی تو اس کے ساتھ ایک گلشن تھا بنا ہوا، بہت لوگ ساتھ تھے، لیکن نانا جان، آپ کی جب یہ نواسی واپس آئی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی سپہ سالار بن کر نہیں آیا، اس کا کوئی ہمدرد بن کر نہیں آیا، اس کا کوئی علمبردار بن کر نہیں آیا، اے نانا جان، آپ کی وہ نواسی ہوں میں، اے نانا جان، جس نے کبھی اپنے سر سے دوپٹے کو نہیں ہٹایا، جس نے کبھی بے نقاب جو بازاروں میں نہیں گئی، اے نانا جان، مگر ظالموں نے نانا جان، آپ کی نواسی کے سر سے چادر کو چھین لیا، نانا جان، میرے سر سے رتاق کو چھین لیا، نانا جان، مجھے مدینہ المنورہ سے جانے کے بعد اتنی پریشانیاں آئیں، اے نانا جان، مجھے بازار میں ننگے سر گھمایا گیا، نانا جان، میرے سر سے چادر چھیننے کے بعد بازار میں مجھے گھمایا گیا، اے نانا جان، یہ جو سجاد ہے
حضرت زین العابدین ہے، اے نانا جان یہ بیماری کی حالت میں ہے، یہ بیمار تھا اے نانا جان، پھر بھی ظالموں نے اس کی پیٹھ پر پھر بھی کوڑے مارے۔ نانا جان ہم پر کوئی ایسی کسر نہ چھوڑی ظالموں نے، کوئی ایسا ظلم نہ چھوڑا نانا جان جو آپ کی نواسی پر، آپ کے نواسوں پر، آپ کے گھر والوں پر نانا جان جو ظلم کیا نہ ہو، ایسا کوئی ظلم نہیں چھوڑا۔ حضرت رباب بھی یہی پکار کر کہتی ہیں، اے تاجدار مدینہ، آپ کی یہ بیویاں، آپ کے گھر کی یہ بیویاں، آپ کے گھر کی یہ شہزادیاں، اے نانا جان ان کا سہاگ اجڑ چکا ہے، ان کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، ان کی گودیں سونی ہو چکی ہیں، ان کا اب کوئی ہمدرد نہیں بچا ہے۔ اے نانا جان اب کوئی ان کا ہمدرد نہیں بچا ہے، اے تاجدار مدینہ اب کوئی ان کا ہمدرد نہیں بچا ہے، کوئی ان کا غم گسار نہیں بچا ہے۔ ابھی یہ چلا کر دعائیں کر رہی تھی، نانا جان کو یہ فریادیں سنا رہی تھی، نانا جان کو اپنا غم سنا رہی تھی۔ ادھر سے حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہ جو امام علی مقام جب کربلا میں گئے تھے تو جس کو مدینہ المنورہ میں چھوڑ گئے تھے، وہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں کہ ہمارا قافلہ واپس آ چکا ہے، لیکن یہ قافلہ آیا اس حالت میں ہے کہ ابا جان واپس نہیں آئے ہیں، چچا جان واپس نہیں آئے ہیں، بھائی جان واپس نہیں آئے ہیں، بھائی علی اکبر واپس نہیں آئے ہیں، معصوم علی اصغر واپس نہیں آئے ہیں۔ اس حالت میں یہ قافلہ واپس آیا ہے۔ حضرت صغرا آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر امی کے ناکے کے آگے لیٹ جاتی ہے، امی کے گھوڑے کے آگے لیٹ جاتی ہیں، حضرت زینب کے کبھی گھوڑے کے آگے لیٹ جاتی ہیں اور پکار کر کہتی ہیں، اے میری پھوپھی زینب، آپ کے پہلے سے مجھ پہ بہت احسانات ہیں، اے میری پھوپھی زینب آپ مجھ پر ایک احسان اور کر دیں کہ اپنی سواری کو میری اوپر سے گزار دیں تاکہ میں اپنے ابا جان کے پاس پہنچ جاؤں۔ اے پھوپھی جان میں نے اپنے بھائی علی اصغر کے لیے کپڑے سی رکھے ہیں، اے میری پھوپھی زینب میں انہیں کپڑے دینا چاہتی ہوں۔